تو ڈاکٹر جعفر آئے کا کہنا ہے یہی کام روزہ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اس کو پاک کرنے والی، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے یہ روزہ ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج۔ اس ضمن میں جو تیسرا اصول آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزہ بھی اچھی صحت کا ایک اہم اصول ہے۔ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں، جبکہ عام دنوں میں بھی ہفتہ میں ایک دن روزہ رکھیں، اس سے جسمانی نظام ٹھیک رہے گا۔ دوبارہ سنیں، روزہ بھی اچھی صحت کا ایک اہم اصول ہے۔ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں، جبکہ عام دنوں میں بھی ہفتہ میں ایک دن روزہ رکھیں، اس سے جسمانی نظام ٹھیک رہے گا۔ اب روزہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سوموا وتصحوا، اے لوگو روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ دیکھیں جو اصول یہاں بیان کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹلی اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اب روزے کا جو اولین اور بنیادی مقصد قرآن نے بتایا وہ تو ہے تقوی، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کی رضا اس کو ملے، اللہ کی خوشنودی اسے ملے، تو بنیادی مقصد تو یہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے روزے کے اندر بائی پروڈکٹ کے طور پر اتنے سارے فوائد رکھ دیے ہیں کہ جسمانی، ذہنی، روحانی ہر قسم کی صحت کے حوالے سے روزہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ کون سا عضو ہے جس سے روزے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے؟ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک مشینری ہوتی ہے نا، چلتے چلتے اس کے اندر کچرا آ جاتا ہے، میل کچیل آ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کی جب اوور ہالنگ کی جاتی ہے نا تو ایک دم سے وہ جیسے نئی ہو جاتی ہے، سارا زنگ میل کچیل علائشیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی کام روزہ انسانی بدن کے ساتھ کرتا ہے کہ جب انسان کنٹینیوسلی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں سارے سال کی بد پرہیزیوں کے نتیجے میں جو کچھ علائشیں انسانی بدن کے اندر جمع تھیں وہ ساری کی ساری روزہ کی برکت سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، اور گویا انسان پھر سے ایک جیسے نئی تر و تازگی اپنے اندر فیل کر رہا ہوتا ہے اور طبیعت کے اندر ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ تو یہ روزہ پوری باڈی کے لیے ایک اوور ہالنگ کا کام دیتا ہے۔ ڈاکٹر جعفر آئے ایک کیتھولک ڈاکٹر ہے یورپین، اس نے سال ہا سال ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ ساری کائنات روزہ رکھتی ہے۔ اس نے کہا جانور بھی، پرندے بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے کہا درخت بھی روزہ رکھتے ہیں، تو انسان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب درخت کیسے روزہ رکھتے ہیں، جانور پرندے کیسے روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی وضاحت کرتے اس نے کہا کہ برفانی علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کئی جانور اور بعض پرندے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کئی مہینے باہر نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں اور سردی کا پورا موسم جو ہے نا ایک ڈیپ سلیپ کے اندر گزارتے ہیں، جسے انگلش کے اندر ہائبرنیشن کہا جاتا ہے۔ جب وہ سلیپ سے باہر آتے ہیں تو ان کی چمک دمک کے اندر اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کی علائشیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو یہ گویا ان کے لیے ایک روزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے درخت جب خزاں کے اندر اپنے پتے جھاڑتے ہیں تو پتوں کا جڑنا یہ روزے کی ایک صورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ درختوں کے جو فاضل اور زائد مادے ہیں وہ ان پتوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور پتے جب جھڑتے ہیں پھر ان کی جگہ پر نئے پتے نکلتے ہیں، تو گویا انہیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے اور ان کے اوپر ایک نئی بہار آ جاتی ہے۔ اسی طرح مثلا سانپ، انہوں نے کہا کہ جب اپنی اوپر والی جھلی کو اتارتا ہے تو یہ بھی روزے کی ایک شکل ہے کہ اس کی تمام فاضل زائد مادے جو ہیں وہ اس جھلی میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جھلی جب اوپر سے اتار دی جاتی ہے تو نیچے سے ایک نئی چمکدار جلد جو ہے وہ معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر جعفر آئے کا کہنا ہے یہی کام روزہ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اس کو پاک کرنے والی،
اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے یہ روزہ ہے۔ ہمارے ایک حکیم ہیں ہندوستان کے ہرنام داس کبھی راج، ان کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ دنیا کی 3/4 بیماریوں کا بہترین علاج فاقہ ہے، اور روزہ اس فاقہ کی بہترین شکل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی کئی حدیثوں کے اندر فرمایا، ایک جگہ فرمایا خیر الدعاء الاعظم، کہ بہترین دعا جو ہے نا وہ فاقہ ہے، کہ انسان فاقہ کے ذریعے سے۔ تو نور خان کا کہنا ہے کہ میں ابتدائی عمر کے اندر جب انگریزوں کے ساتھ تھا، وہاں ایک بخشو آتا اور ان کو باقاعدہ ایک بھوکے پیریڈ سے ان کو گزارا جاتا افسروں کو، اور اس کے نتیجے میں وہ چاقو چبند ہو جاتے۔ تو وہاں سے میں نے عادت بنا لی کہ ایک تو رمضان المبارک کے روزے ضرور رکھنے ہیں، اور دوسرا ہفتہ کے اندر بھی ایک آدھ دن روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں بھی صحت میں بہتری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔